اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ. نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے، نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ کتاب میں ثبت ہے. یقیناً سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے. اس آیہ مجیدہ کے پہلے حصے کی تشریح ہو گئی. اب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے، نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ کتاب خدا میں ثبت ہے. عمروں کا طویل ہونا یا کوتاہ ہونا، اس کا تعین اللہ تعالیٰ کے ہاں ثبت ہے. اس آیت کا یہ حصہ تقدیر مقدرات کے ساتھ، انسان کی عمریں لمبی ہوتی ہے یا مختصر ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثبت ہے کہ کس کی عمر لمبی ہوگی اور کس کی عمر کوتاہ ہوگی. یہ اللہ کے ہاں ثبت ہے. یہاں پر تقدیر کے نام سے پہلے بھی کئی بار اس پر گفتگو ہو گئی ہے. تقدیر کے نام سے ایک عام نظریہ یہ ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے. جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے تقدیر میں، قسمت میں، نصیب میں، اور اسی کے مطابق ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اگر کوشش کے باوجود کامیابی نہ ہوئی تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نصیب میں نہیں تھا، اس لیے نہیں ہوا. کہتے ہیں متھوشنی سے. ہر قوم میں ایک تعبیر ہے اس بات کے لیے کہ ماتھے میں لکھا ہوتا ہے ہر انسان کی تقدیر، اور یہ کام چونکہ نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ماتھے میں لکھا ہوا نہیں تھا. عام تاثر یہ ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، مقہور ہے، بے بس ہے. جو کچھ لکھا ہے وہی ہوگا. یہ نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے، باطل ہے. انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے. اور پھر یہ سوال آتا ہے جب مجبور نہیں ہے تو پھر کیا تقدیر نہیں ہے؟ اگر تقدیر ہے تو پھر مجبور ہونا چاہیے، اور اگر انسان مجبور نہیں ہے تو پھر تقدیر ہی نہیں ہے، آزاد ہے انسان، کوئی فیصلہ ہوا نہیں. جواب: آپ تقدیر کو کیا سمجھیں گے؟ تقدیر کا مطلب تنظیم اور تقنین ہے، یہ یاد رکھیں. تقدیر مقدر، مقنن، منظم. یہ وہ اندھیر نگری نہیں ہے اللہ کے ہاں، اندھیر نگری نہیں ہے. ایک مقدرات
طے شدہ مقدرات. کیا طے شدہ مقدرات ہے؟ تنظیم ہے، قانون ہے. قانون کے تحت ہر کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. انسان جو کچھ اسے دنیا میں کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. انسان کے مقدرات، ایک شخص کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اس کو اس کا پھل مل جاتا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے. اور کوشش اور سعی نہ کرنے سے، سست پس بیکار پڑے رہنے سے وہ محتاج ہوتا ہے. یہ اس کا مقدر ہے، یہ تقدیر ہے، یہ قانون ہے، یہ نظام ہے. نظام کائنات ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، اندھیر نگری نہیں ہے. جس نے کچھ نہیں کیا اس کو بھی ملا، اور جس نے بہت کوشش و سعی کی اس کو بھی برابر ہے دونوں. ایسا نہیں ہے، یہ اندھیر نگری. اگر قانون نہیں ہے، نظم نہیں ہے، کوئی تقدیر کے تحت ہے، تو پھر اس قسم کا کوئی نہیں ہونا چاہیے. کوئی کوشش کرے تو کچھ ملے، نہ کرے نہ ملے، نہیں ہونا چاہیے. پر تقدیر میں ہے تو ملے، بھی نہیں تو نہیں ملے گی. کوشش سے کوئی ربط نہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جی بس انسان کو وہی کچھ ملتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جس کی وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی محنت کا پھل کھاتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر تقدیر کے ہاتھوں انسان مجبور ہوتا تو ہر شخص کے لیے ایک مقدر ہوتا. تقدیر ایک ہے، نوشتہ ایک ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک شخص کے لیے ایک تقدیر ہے اور اس کے تحت وہ مجبور نہیں ہے. تقدیر، تقنین، قانون، نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بچہ ہے، صلاحیت والا بچہ ہے، اگر یہ کوشش کرتا ہے یہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، بڑا محدث بن سکتا ہے، بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، بڑی شخصیت بن سکتا ہے. کئی ہے اس بچے کے پیچھے، ان میں سے ایک بنتا ہے جس کے پیچھے یہ جاتا ہے. کئی مقدرات میں سے ایک تقدیر جو ہے اس کے ہاتھ، اس کا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس کو اختیار کرو، اس کو کرو، اس کو کرو. چنانچہ حضرت علی علیہ السلام ایک دیوار کے پاس بیٹھے تھے تو اس سے مٹی گرنا شروع ہو گئی. دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے. آپ اٹھ کے دوسری طرف چلے گئے تو لوگوں نے کہا یا علی اتفر من قدر اللہ، آپ اللہ کے قدر سے، تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس دیوار کے نیچے آنا ہے تو وہ آ کے رہے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. کیوں بھاگتے ہیں آپ؟ یہ عوامان ذہن. آپ نے فرمایا افر من قدر اللہ بقدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. اللہ کے مقدرات یہ ہے، گرنے والی دیوار کے پاس بیٹھے رہو، نیچے ہو جاؤ گے، اٹھ کے چلے جاؤ، بچ جاؤ گے. یہ دونوں اللہ کی تقدیر ہے. اس میں سے انسان جس کو چاہے اختیار کرے، آزاد ہے. انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس آیے میں فرمایا کہ کتاب خدا میں موجود ہے ایک شخص نے کیا امور کرنا ہے. ایک شخص جو ہے اپنی زندگی میں صحت کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یا آدمی سمجھدار ہے، خیال رکھتا ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، ہر چیز نہیں کھاتا، ہر مضر صحت چیزوں کو اٹھا کے نہیں کھاتا. یہ لمبی عمر پائے گا. کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے، وہاں علم خدا میں موجود ہے. اور دوسرے شخص کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ آدمی جو بد پرہیزی کرتا ہے، بے پرواہ ہے، اصلا کوئی دیکھتا نہیں ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اور صحت کے اصولوں پر بھی عمل نہیں کرتا ہے، یہ جلدی مر جاتا ہے. اس کا جلدی مرنا بھی کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے.
چونکہ علم خدا میں ہے کہ یہ آدمی جو ہے کیا کرے گا اور اس کی عمر جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی، اور دوسرا آدمی کیا کرے گا اس کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ یہ خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، علم خدا میں پہلے سے موجود ہے۔ علم خدا کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہوتا۔ ایک استاد ہے، اس کے شاگرد ہیں، وہ اپنے شاگردوں کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ استاد ایک شاگرد جو ہے وہ بہت ہی چست ہے اور فعال ہے اور محنتی ہے، توجہ سے درس سنتا ہے اور پڑھتا ہے، اس کے بارے میں استاد کی پیشن گوئی ہے۔ دوسرا جو ہے شاگرد جو ہے وہ سس پس ہے، بے اعتنائی کرتا ہے، اصلاً پرواہ ہی نہیں 10 برس کا، اور اس کے بارے میں بھی استاد ایک پیش گوئی کرتا ہے۔ دونوں کے بارے میں استاد کا نظریہ درست ہے، اب ثابت ہوتا ہے، لیکن استاد کے نظریے کی وجہ سے نہ وہ مجبور ہے نہ یہ مجبور ہے۔ علم خدا کی وجہ سے انسان مجبور نہیں۔ علم خدا میں ظرف واقعیت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لہٰذا انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ طویل عمری کے سلسلے میں اس کے بہت سے علل و اسباب موجود ہیں۔ حدیث میں ہے ان صدقہ و صلۃ الرحم تعمران الدیار و تزیدان فی الاعمار، صدقہ اور صلہ رحم سے ملک آباد، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی سے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے انسان کی عمر جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے۔ رشتہ داروں کے خیال رکھنے کی وجہ سے یا صدقہ دینے کی وجہ سے، غریب پروری کی وجہ سے اس کو اطمینان و سکون ملتا ہے، اس سے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، من اراد البقاء ولا بقاء فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَلْيُجَوِّدِ الْحِدَاءَ وَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ۔ جو چاہتا ہے بقا ملے، بقا تو نہیں ہے، من اراد البقاء ولا بقا، پھر بھی یعنی لمبی زندگی اگر کسی کو چاہیے، فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ، صبح کا کھانا جلدی کھائیں، وَلْيُجَوِّدِ الْحِدَاء، جوتا بہتر جوتا پہنے۔ جوتے میں بھی آج کل طبی جوتے آتے ہیں کہ انسان کے جسم کے ساخت و بافت اور اعصاب کے ساتھ موافق قسم کا جوتا ہوتا ہے، اس کا بھی دیکھیں حدیث میں ہے جوتے کو عمدہ رکھے۔ یہ پھٹا وٹا جوتا جو ہے وہ آپ کو پاؤں جو ادھر ادھر کر کے چلنا پڑے، اس سے آپ کی یعنی انسان کے چلنے میں انسانی صحت کے اوپر بہت بڑے اثرات ہیں چلنا۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنا جوتا صحیح رکھے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے چلنے میں کتنا راز ہے عمر طویل عمر ہونے کے میں، کتنا دخل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ انسان کس طرح بیمار ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس 2 طبیب ہمیشہ موجود ہیں۔ 2 طبیب کیا ہے؟ دونوں ٹانگیں، 2 ٹانگیں جب اس کے پاس موجود ہے، اس پر وہ چل سکتا ہے، تو مریض کیوں ہوتا ہے؟ اپنے جوتے کو عمدہ رکھو تاکہ آپ کو چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ وَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ، چادر کو ہلکا رکھو۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا ہے چادر کو ہلکا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرض ہے، یہ اپنے آپ کو قرض کے نیچے نہ دبا کے رکھو، آپ کی عمر کوتاہ ہو جائے گی۔ انسان کی فکر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی نا، مقروض انسان۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ عمر کا لمبی کرنا، عمر کو چھوٹی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان کام ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام آسان اور کوئی مشکل نہیں ہوتا، برابر ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایک کاف و نون، بلکہ کاف و نون کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ارادہ کافی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔
مشکل ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے کام کو علل و اسباب سے عبور کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے۔ علل و اسباب اور زیادہ ہے تو پھر کام مشکل ہوتا ہے، تھوڑا ہے تو کام آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، ایک شیرین پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھارا کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکال کر پہنتے ہو، اور تم ان کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات، فرات شیرین پانی کو کہتے ہیں، سائغ آسانی سے حلق کے نیچے اترنے کو کہتے ہیں، گوارا، سائغ گوارا، اجاج سخت کھارا پانی کو کہتے ہیں، اور طری تر و تازہ کو کہتے ہیں، وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تازہ گوشت، مواخرہ کشتی کا اپنے سینے سے پانی چیرنے کو کہتے ہیں۔ اس آیے مجیدہ میں فرمایا کہ دو سمندر برابر نہیں، ایک کا پانی جو ہے وہ شیرین خوشگوار اور دوسرا کھارا کڑوا ہے، یہ دونوں سمندر برابر نہیں ہوتے۔ اور ایک ہے توجیہ یہ ہے کہ مومن اور کافر کی طرف اشارہ ہے، مومن جو ہے وہ شیرین ہے، گوارا ہے، کافر جو ہے وہ تلخ ہے، کھارا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اور وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں میں فرق کے باوجود ایک دوسرے سے یکساں طریقے سے فائدہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مومن سے بھی اور کافر سے بھی انسان زندگی کے بود و باش میں ان کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آخر کافر ہو بود و باش میں، وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مومن سے بھی کافر سے۔ اگر اس کا اشارہ مومن اور کافر کی طرف ہے تو، اور اگر اس کا اشارہ مومن اور کافر کی طرف نہیں ہے، یہ روئے زمین کے اوپر موجود دو پانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک پانی سمندر کا پانی ہے، کھارا نمکین، اور ایک پانی دریاؤں کا پانی اور زیر زمین کا پانی۔ وما يستوي البحران، دونوں کو سمندر کہا ہے۔ یہ جو شیرین پانی ہے اس کو بھی سمندر کہا ہے، اور کھارا پانی اس کو بھی سمندر کہا ہے۔ ہمارے مشاہدے کے مطابق کھارا پانی والا سمندر جو ہے وہ بڑا سمندر، زمین کے بہت بڑے حصے کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، بہت طویل و عریض سمندر ہے، کھارا ہے پانی۔ اور دوسرا سمندر تو ہم نے دوسرا سمندر نہیں دیکھا، دوسرا سمندر، دوسرے کو بھی سمندر کہا ہے۔ بعض اہل تحقیق کا نظریہ یہ ہے، ہم اس کی طرف حوالہ کر کے بات کرتے ہیں، اپنی رائے نہیں دیتے ہم۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بحران سے مراد ایک وہ پانی جو سمندر میں ہے
اور دوسرا وہ پانی جو زیر زمین ہے، دریاؤں میں ہے اور زیر زمین پانی ہے۔ زیر زمین جو پانی ہے وہ بھی بے تحاشا پانی ہے، تمام علاقوں میں ہر جگہ زمین کے نیچے پانی ہے۔ وہ بھی ایک سمندر ہے، اس کو بھی سمندر کہا ہے، بحران، دو سمندر۔ دوسری جگہ آیت میں ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کو وہ توڑ نہیں سکتے، وہ زمین ہے فاصلہ۔ زیر زمین جو پانی ہے وہ سمندر کے پانی کے ساتھ مل نہیں سکتے، بینہما برزخ، سمندر کے پانی اور زیر زمین کے پانی کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حائل ہے۔ یہ محقق صاحب کہتے ہیں، اس کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان۔ ہم ان کی اس تحقیق کو ان کے ذمہ رکھتے ہیں۔ قرآن کا مراد یہ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ بات یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اس آیے مجیدہ میں ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، ان دونوں سے زمین کے اوپر جو رہنے والا انسان ہے ان کی زندگی کے وسائل کی فراہمی میں داخل ہے، سمندر کے پانی میں بھی داخل ہے اور زیر زمین پانی میں بھی داخل ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اگر سمندر کا پانی نہ ہوتا تو کوئی بخار نہ اٹھتا اور نہ کوئی بارش ہوتی، نہ کوئی، یہ جو کرۂ ارض کے جو خشک علاقہ ہے اس تک جو ہے وہ کوئی پانی نہ پہنچتا، یہاں تک کہ زیر زمین پانی ہے وہ بھی اس سمندر کے پانی کے طفیل سے ہے۔ بارشیں ہوتی ہے اور بارشیں جو ہے وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، اور پھر زمین کے نیچے ایک حصہ ہے، اس حصے تک پانی نیچے جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے رکاوٹ کے لیے سامان ہے، سبحان اللہ، وہاں سے اور زیادہ نیچے نہیں جانے دیتا۔ اسی علاقے میں، زیر زمین کے علاقے میں پانی کو روک لیتا ہے کہ چونکہ یہ پانی اہل ارض کے لیے ہے، نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک حد تک جاتا ہے پھر روک لیا جاتا ہے۔ یہ جو سمندری پانی ہے ملح اجاج، اور یہ جو شیرین پانی ہے فرات سائغ، ان دونوں سے انسان کی زندگی وابستہ ہے، انسان کی زندگی کی تدبیر کے لیے ان دونوں پانی کو داخل ہے۔ یہ تفسیر جو ہے وہ زیادہ قرین واقع معلوم ہوتا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دونوں سے تم لوگ جو ہے وہ تازہ گوشت کھاتے ہو، شیرین پانی سے اور کھارا پانی دونوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مچھلی، مچھلی جو ہے وہ سمندروں سے بھی اور مچھلی دریاؤں سے بھی، دونوں پانی سے لحم طری، تازہ گوشت جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ طری، تازگی کی جو شرط ہے یہ قابل توجہ ہے، اس لیے کہ مچھلی کے گوشت جلدی سڑ جاتا ہے اور اس کے لیے کھانے کے لیے تازہ ہونا شرط ہے، اس لیے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، قرآن مجید میں دو گوشت کا صریحاً ذکر ہے، ایک لحم طیر کا صریحاً ذکر ہے اور ایک مچھلی کا، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت، مچھلی کے گوشت اور پرندوں کے گوشت، اس کا ذکر صریحاً ہے۔ باقی قرآن مجید میں نام لے کر کسی جانور کا نام لے کر کسی گوشت کا ذکر نہیں ہے، البتہ گوشت کا ذکر ہے
قرآن مجید میں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہ اہل جنت کے لیے کہ ہم نے ان کو گوشت فراہم کیا، لیکن یہ یہاں مطلق گوشت کہا ہے، مطلق گوشت سے مراد ہو سکتا ہے مچھلی اور پرندوں کا گوشت ہو، اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ دوسرے گوشت کا بھی ذکر ہے۔ یہاں سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ دونوں گوشت انسان کی صحت اور جسم کے ساخت و بافت کے ساتھ زیادہ موزون ہے، جیسا کہ طب کا بھی یہی کہنا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، یہی اللہ تمہارا رب ہے، سلطنت اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اس کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر، ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ جو ہے وہ ایک قطمیر کے کھجور کے گٹھلے کے چھلکے کے برابر کا بھی مالک نہیں ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے آیات تدبیری میں سے ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہم کوئی اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے یا اللہ کی تدبیری نشانی ہے۔ مشرکین جو ہے اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی تدبیر کے منکر تھے۔ تدبیر جو ہے وہ اپنے ارباب کے ہاتھ میں کہتے تھے، ہے اللہ کے پاس نہیں ہے تدبیر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدبیر میرے ہاتھ میں ہے، وہ میں رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہوں، اور کبھی دن بڑا اور چھوٹا، کبھی رات بڑی اور چھوٹی۔ اس طرح کے جو رات دن میں اختلاف آنے سے 4 موسم وجود میں آتا ہے، 4 موسم جی، ان 4 موسموں کی وجہ سے زمین میں زندگی جو ہے وہ آسان اور ممکن ہو جاتی ہے۔ بہار ہے، خزاں ہے، سردی گرمی ہے، یہ جو 4 موسم ہے وہ اس دن رات کے ایک دوسرے کے اندر داخل کرنے کی وجہ سے، اور ان موسموں کی وجہ سے زمین میں زندگی جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب یہ اللہ ہے، لہ الملک، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور تم اس اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پکارتے ہو، وہ ایک قطمیر برابر کی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اس کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے لہ الملک، ساری بادشاہی، ساری سلطنت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔